نماز پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے. دنیا میں کمانا کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے اس کمائی کی حفاظت کرنا. اگر آپ کمائی بھی کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی ان پٹ نہیں ہے وہ فضول ہے. اسی طرح اللہ کیا فرماتے ہیں والذین هم آخر میں علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے نمازوں کی حفاظت کی؟ ایک پہلی بات یہ ہے وہ نمازوں کے اوقات میں نمازوں کے ہر ادا سنت کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ، سنت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں. نماز کی حفاظت کی ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سترا رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ سترا رکھتے ہیں. یا وہ دیوار کے پاس آ کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ اپنے آگے کوئی کرسی رکھ کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ کسی ستون کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. نماز کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسانوں کو برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہماری نماز ایک عجیب نماز ہے. نماز باجماعت نماز پڑھنے کے بعد ہم سب کے آخر میں جا کے سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں اور بہت سے جاہل نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آگے سترا رکھو. سترا اور تیرے بیچ سے اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرے فَلْيَدْفَعْهُ، ہاتھ آگے کر کے اسے روک لو. اگر وہ رک جائے ٹھیک، اگر وہ نہ رکے فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اسے لو وہ شیطان. کیا ہم سترے کا اہتمام کرتے ہیں مسجدوں میں؟ نماز پڑھنے کے بعد پیچھے آخری صف میں نماز پڑھتے ہیں اور جو پہلے جانے والے ہیں، جو گھروں میں سنتیں پڑھنے والے ہیں، ان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک طرف یہ انتہا ہے، دوسری طرف جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی موت آئی ہوئی ہوتی. 5 منٹ انتظار کریں، موت آتی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لو یعلم الماء بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہوتا نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا سزا ہے، لکان ان یقف 40، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اس بات کو ترجیح دیتا کہ 40 صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، آپ نے 40 یومن کہا یا 40 شہرن کہا یا 40 سنتن کہا، مجھے یہ معلوم نہیں پیارے پیغمبر نے. وہ اس بات کو ترجیح دیتا 40 دن وہاں پہ بیٹھے رہنا، 40 مہینے بیٹھے رہنا، یا 40 سال بیٹھے رہنے کو وہ ترجیح دیتا. ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ اپنی نمازوں کی حفاظت کا کوئی فکر ہے، نہ دوسروں کی نمازوں کی حفاظت کا کوئی فکر ہے. رمضان آتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نماز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، حصول فردوس کی چھٹی شرط یہ ہے نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کی پہلی شکل وقت کی پابندی، سنت کی پابندی، جماعت کی پابندی کے ساتھ. مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جو
من سمع الندا، جو آذان سن لیتا ہے اور آذان سننے کے بعد نماز کے لیے نہیں آتا، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جو تارک صلاۃ ہے، نماز ترک کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ نماز کی حفاظت کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت سنت کی پابندی، وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی۔ دوسری صورت نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے یا آگے سترا رکھتا ہے، یا وہ دیوار کو سترا بنا لیتا ہے، یا وہ کسی کرسی کو سترا بنا لیتا ہے، یا وہ کسی نمازی کو سترا بنا لیتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے۔ دوران جماعت، جب جماعت کھڑی ہو، ہم ممکنات کی دنیا میں رہتے ہیں، امکانیات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ دوران نماز، دوران جماعت اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ناک پہ ہاتھ رکھے اور وہ گزر جائے، مسجد سے نکل جائے، اگر وہ نمازیوں کے آگے سے اگر گزر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کب؟ جب آپ بعد نماز پڑھ رہا ہو اور امام کا جو سترہ ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سترۃ الامام سترۃ المصلی، امام کا جو سترہ ہے وہ عام نمازیوں کا بھی سترہ ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، کوئی آگے سے گزر جائے کسی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری شکل نماز کی حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں من المفلس، میرے صحابہ بتلاؤ کنگلا کون ہے؟ کنگلا انسان، کس انسان کو تم کنگلا سمجھتے ہو؟ حضرات صحابہ جواب دیتے ہیں المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، اے اللہ کے حبیب، ہم میں مفلس وہ ہے، کنگلا وہ ہے جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے درہم نہ ہو اور زندگی بسر کرنے کی ساز و سامان نہ ہو۔ ہماری نگاہوں میں وہ کنگلا ہے، وہ مفلس ہے، وہ تنگ دست ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے نہیں وَلَكِنَّ الْمُفْلِسِ، لیکن مفلس، کنگلا، تنگ دست، غریب وہ ہے مَنْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑی زکوٰۃ لے کر آئے گا، بڑے روزے اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن نہ نماز کی وہ حفاظت کرتا تھا، نہ روزے کی حفاظت کرتا تھا، نہ زکوٰۃ کی حفاظت کرتا تھا، نہ نیکیوں کی وہ حفاظت کرتا تھا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نیک کام چن چن کے وہ کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ قد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، اس کو گالی دے کر آیا ہوگا، اس کی پگڑی اچھال کے آیا ہوگا، اس کے عزت داغدار کر کے آیا ہوگا، اپنی نماز کے ضامن میں کسی کو تھپڑ مار کے آیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے غصب کر کے آیا ہوگا، کسی کی خون بہا کے آیا ہوگا، کسی کی عزت داغدار کے آیا ہوگا۔ دنیا میں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس کی گالی کی جواب نہیں دے سکا،
اس کی تھپڑ کا جواب نہیں دے سکا، اس کی عزت کو رونتا رہا، وہ اپنی بے بسی اور مجبوری کی وجہ سے اس کی جواب نہیں دے سکا، دنیا میں اسے قتل کیا گیا، دنیا میں وہ اپنی دفاع نہیں کر سکا، وہ اللہ کی عدالت میں کیس دائر کرے گا۔ اللہ اس نمازی نے، اس روزہ دار نے، اس صدقات و خیرات دینے والے سخی نے میری حرمت پامال کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں کوئی مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم دیتے بھی نہیں ہیں اور اسے 100 باتیں سناتے ہیں۔ دینے نہ دینے کی آپ کو اختیار ہے، لیکن کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی، غریب تنگس کیوں نہ ہو، اس کی ایک حرمت ہوتی ہے۔ کسی کی حرمت پامال کرنے کی آپ کو اجازت کس نے دی؟ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن، یہ باتیں، یہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں وہ کمزور تھے، بے